سارے بھائی ایک مرتبہ درود پاک کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسول الكريم. بس میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ جل شانہ کا بے شمار فضل و کرم احسان ہوا کہ وہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر مغرب کی نماز باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر تھوڑی دیر اپنی دین کی عالی شان محنت کے لیے مل بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے انسان جو کوئی نیک کام کرتا ہے اللہ پاک کی توفیق سے کرتا ہے، اور جو بھی کسی برائی سے بچتا ہے وہ بھی اللہ پاک کی توفیق ہی سے بچتا ہے. اللہ جل شانہ نے میری آپ سب کی سارے عالم کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے. دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے، ختم نبوت کی برکت سے. یہ محنت کرنا ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے. اس محنت کی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ جل شانہ کا سوا کو عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میرے بھائیو. ہاں، کلمے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ جل شانہ ہی سے ہوتا، اللہ جل شانہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیو. ساری کی ساری مخلوق مل جائے، جن و انسان مل جائے، کسی ایک انسان کو نفع دینا چاہیں اللہ پاک نہ چاہیں اس کو کبھی نفع نہیں دے سکتے. ہاں، اگر اللہ پاک اس کو نقصان دینے کا ارادہ کر لیں یہ ساری دنیا کے سارے انسان مل کے اس کو نقصان سے نہیں بچا سکتے میرے بھائی. اس سے مطلب لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیو. اب یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے میرے بھائیو. ہمارا انسان جس چیز کے تذکرے کرے گا نا وہ انسان کے دل دماغ کے اندر رچ بس گئی ہے میرے بھائیو. اور آج دیکھو نا ہماری صبح ہوتی ہے، جب شام ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہی دنیا کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں. دنیا صبح اٹھتے ہی دنیا کے تذکرے، مال کس طرح کمایا جائے، کس طرح لایا جائے، کس طرح خرچ کیا جائے میرے بھائیو. دین کے نفع نقصان کو سمجھ ہی نہیں آتی کسی کو کوئی بات کہ اللہ کا اتنا بڑا دین جس کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا، اس کے اوپر میں چل رہا ہوں نہیں چل رہا ہوں، اس کے اوپر میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے، میرا اور میرے گھر والوں کا، سارے عالم کے سارے انسانوں کا، اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں میرے بھائیو. اور جس کے اندر اللہ پاک نے دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا وعدہ کیا میرے بھائیو، ہاں وہ انسان دیکھو اس کو چھوڑ کے غفلت کی زندگی کے اندر گزارا ہے. انسان نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا میرے بھائیو. دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا. آج ہر ایک انسان ہر چیز کے اندر پریشان ہے میرے بھائیو. چاہے مال ملک ہیں، عہدے ہیں، مال دولت سب کچھ ہے، مگر اللہ جل شانہ کے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کے اندر نہیں. یہ انسان بے چین بے سکونی والی زندگی گزار رہا ہے. ہاں، انسان کے دل کے اندر سکون نہیں میرے بھائی. سکون صرف ہے اللہ کے حکموں میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک طریقوں کے اندر ہے میرے بھائی. یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. دیکھو نا اللہ پاک نے ساری مخلوق کو تلے تنہا اکیلے بنایا، اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں میرے بھائی. وہ اللہ جو ہے سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے اور مغرب میں غروب کر رہا ہے، رات کو دن کے اندر تبدیل کر رہا ہے، دن کو رات کے اندر تبدیل کر رہا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں میرے بھائی. ہواؤں کے نظام کو کون چلا رہا ہے، بادل کو آسمان سے کون برسا رہا ہے؟ ایک اللہ پاک کی ذات. دنیا کے اندر اللہ پاک نے 18,000 قسم کی مخلوقات کو بنایا، 18,000 قسم کی، اور سب سے ایسے تقویم میں اللہ پاک نے انسان کو بنایا میرے بھائی. دیکھو انسان فرمائے سب سے محبوب اللہ پاک نے انسان کا مخلوق بنایا اور دنیا کے اندر بھیجا اپنی عبادت کے لیے میرے بھائیو. اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر کس لیے بھیجا؟ اپنی عبادت کے لیے میرے بھائیو. آج انسان اس کو عبادت کو چھوڑ فرمائے پھر دیکھو نا حالات کیسے تبدیل ہوں گے، اوپر سے حالات کیسے تبدیل ہوں گے میرے بھائیو جب انسان نے اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اللہ سے تعلق توڑ دیا. انسان کے اندر دیکھو نا ایک چھوٹا سا دل ہے، کتنا چھوٹا سا دل ہے. دیکھو نا ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، مثال ہے دل کی، دل کتنا چھوٹا سا ہے. دیکھو اللہ پاک اس دل کو چڑھا رہے ہیں، پورے جسم کے اندر خون سرکولیشن کر رہا ہے، پورے جسم کے اندر خون جا رہا ہے. اگر یہ دل کام کرنا چھوڑ دے انسان کی سانس رک گئی، چند سیکنڈ کے اندر انسان ختم، 1 سیکنڈ کے اندر انسان کی زندگی ختم. یہ انسان دیکھو نا آج چلتے پھرتے اسی وقت جگہ کے اوپر ختم. کتنے انسان آپ نے اور میں نے اکیلے میں دیکھا نا اپنی زندگی کے اندر دیکھا. دیکھو رات کو سالم سوئے، صبح بیدار نہیں ہوئے. موت اٹل حقیقت ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے میرے بھائیو، چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے. نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے میرے بھائی. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں میرے بھائیو. چھوٹا بچہ، جوان، بوڑھا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. ابھی دیکھو نا بوڑھا زندہ ہے، جوان جا رہا ہے، بوڑھا زندہ ہے، بچہ جا رہا ہے.
جانے کی کوئی ترتیب نہیں میرے بھائی. اب یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے, اس دھوکے والی آنکھ کے بند ہونے سے پہلے ہم اپنے اللہ پاک کو راضی کر لیں میرے بھائی. فرمایا جس آدمی کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 1000 برس بھی جیے اللہ پاک اس کی کسی گناہ کا مطالبہ نہیں کریں گے میرے بھائی. فرمایا جو آدمی اس کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا, اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائیں گے تو 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا روشن چہرے والا اٹھائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے میرے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں کو چھوڑ کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے میرے بھائی. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک طریقہ سکھایا. دیکھو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, سونے سے لے کر جاگنے تک اور جاگنے سے لے کر سونے تک, اور زندہ رہنے سے لے کر موت تک کے لیے ہر ایک طریقہ سکھایا. چاہے وہ معاملات ہے, معاشرت ہے, تجارت ہے, کاروبار ہے, لین دین ہے, کوئی بھی معاملہ ہے, ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک طریقہ سکھایا میرے بھائی. اب اس طریقے کو سیکھ کر اس کے اوپر اپنی زندگی کو لانا, پھر 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت بن جائے گی. دیکھو نا پانی پینے کی کتنی صورتیں ہیں, 6 صورتیں ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں میرے. فرمایا وہی پانی ہم نے بھی پینا, ہر ایک انسان نے پینا ہے, چاہے وہ انسان ہے مسلمان ہے. اس دیکھو نا اگر سنت کے مطابق پیے گا تو 100 شہیدوں کا. فرمایا کہ ایک گزرے دور میں ایک بھی سنت کو زندہ کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا میرے بھائی. آج دیکھو کتنی نبی کی سنتیں ہم چھوڑ رہے ہیں میرے بھائی. ہاں کتنی قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, ان کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ جل شان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت روز زمین سے زیادہ پیاری ہے. پوری کائنات میں جتنا کچھ ہے اس سے پیاری ہے میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میرے بھائیو. آج میں اور آپ دیکھیں نا, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سنتیں ہماری زندگی کے اندر ہیں. ہم اپنا محاسبہ تو کریں نا, ہم اس کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نبی جی اگر میں نے آپ کو نہیں بنانا ہوتا تو میں روز زمین کو نہ بناتا, اور جس کے لیے اللہ پاک نے پوری روز زمین کو بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آج ہم اس کے امتی ہیں جس کی امت میں آنے کے لیے پہلے نبیوں نے اللہ سے دعائیں مانگی, یا اللہ اس امت کو ہمیں دے دے, نہیں تو ہمیں اس امت میں پیدا فرما دے. دیکھو اللہ پاک نے بغیر مانگے ہمیں عطا فرمایا, اور ماں کی گود میں عظیم کلمہ دیا میرے بھائیو, اس کی کسی کی کوئی فکر نہیں میرے بھائیو. ہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, حضور والے کام والے ہیں, اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں میرے بھائی. آج پوری دنیا کے اندر دیکھو نا مسلمانوں کا کیا حال ہے, غیر مسلموں کو تو چھوڑو, مسلمانوں کا کیا حال ہے. اپنے اللہ کو چھوڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے میرے بھائی. قدم قدم پہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے. وجہ کیا ہے, اللہ کو چھوڑا, اللہ کی ناراضگی کے کیا کر لیا میرے بھائی, اللہ پاک ہم سے ناراض ہے میرے بھائی. آج پوری امت اجتماعی طور پر اللہ سے غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے میرے بھائی. وجہ کیا ہے, اللہ کے تعلق کو چھوڑا, جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کیا اس کو ہم نے چھوڑ دیا, اور جو ہماری ذمہ نہیں تھا اس کو ہم پکڑ کے بیٹھ گئے. روزی کا ذمہ اللہ پاک نے کیا ہوا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک. فرمایا جو انسان کے جتنے نصیب, جو نصیب کے اندر جو روزی ہے, جب تک وہ دانا, وہ خلق, وہ لقمہ خلق سے نہیں اترے گا, اس کو موت نہیں آ سکتی. پھر کس چیز کی ٹینشن ہے میرے, کس چیز کی پریشانی ہے میرے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو میرے بھائی, ایک اپنی امت کے لیے کتنی دعائیں مانگی, کتنی اس مشقت اٹھائی اس امت کے. دیکھو طائف کے اندر 6 میل تک بچوں نے پتھر مارے اور تالیاں بجائی, ان کے جوتے خون سے رنگین کیے اس دین کی خاطر میرے بھائی. پھر بھی ان کے لیے بددعا نہیں کی میرے بھائی, ان کے لیے دعائیں کی. فرمایا اس کے دین کی خاطر ان کے دندان مبارک شہید ہوئے, اور اس دین کی خاطر پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے میرے بھائی. اس دین کی خاطر ایک دن ان کو 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی میرے بھائی. فرمایا نماز آئی تو صحابہ نے خوشیاں بنائی, کہا اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا میرے بھائی. جو کوئی مسئلہ ہوگا اللہ سے حل کروائیں گے. آج میں اور آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے, ہماری نماز کے اندر کمی ہے, ہم نے نماز کے مسائل کو نہیں سیکھا, نماز کے اندر جو تلاوت ہے اس کو نہیں سیکھا, اس کو صحیح طرح سے ادا نہیں کیا. مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. دیکھو نا ایک صحابی آئے 9 رکعت نماز نفل پڑھ کر چلے گئے. فرمایا اس کے گھر کے اندر کس نے, فرمایا اس کے گھر کے اندر نمک نہیں ہے, نمک اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد کے اندر آیا. زمین لیتے, بنجر زمین, ایک صحابی نے لی, کہا بنجر زمین ہے, کہا وضو کے لیے پانی لے, اور وضو بنایا, 2 رکعت نماز نفل پڑھی. اللہ پاک نے اس چھوٹے سے خطے کے اوپر بارش برسائی اسی وقت آسمان سے. وجہ کیا تھی, اللہ سے راضی کیا, اللہ کو راضی کیا میرے بھائی. دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر صحابہ کو جنت کی بشارت دی, کہا میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. یہ نماز سے سارے مسئلے نماز کے اندر حل ہونے والے ہیں, مگر ہماری نماز, میری اور آپ کی نماز, اس سے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. کیا وجہ کیا, ہم نے اس کو سیکھی نہیں, علماء اکرام کے پاس بیٹھے نہیں, ان کو اپنی نماز سنائی نہیں, نماز کے مسائل کو نہیں سیکھا, وضو کے مسائل کو نہیں سیکھا, غسل کے مسائل کو نہیں سیکھا. بتاؤ ہماری نماز کیسے مسئلے حل کروائے گی.
ہاں، اس نماز کو کامل درجے تک پہنچانے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر حلال حرام جائز ناجائز پاکی ناپاکی کے اندر فرق کرنا، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے میرے بھائیوں، کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے میرے بھائیوں، اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے میرے بھائیوں۔ آج دیکھو نا، اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا چلنے پھرنے کے قابل، اس کے دماغ کے اندر ایک ہی بات، بچے تو پڑھے گا لکھے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، وکیل بنے گا، پروفیسر بنے گا، اچھی ڈگری کے اوپر جائے، اچھے عہدے کے اوپر جائے گا تو تجھے کل کچھ ملے گا میرے بھائیوں۔ ایک مثال چھوٹی سی، ہمارا ایک کہنے لگے کارگزاری ہے کہ ایک آدمی، ایک والدین نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، بہت بڑی اعلیٰ تعلیم دی۔ جب ڈاکٹر کی ڈگری اس نے مکمل کی، اپنی تعلیم کو مکمل کیا، وہ لڑکا نوجوان بیمار ہو گیا تو اس کا آخری وقت چلنے لگا، بالکل ملک الموت، آخری وقت کی سانسیں چلنے لگی۔ تو اس وقت اس نے اپنے باپ سے پوچھا، اے میرے باپ، آپ نے دنیا کی مجھے اتنی ڈگریاں دی، اب مجھے بتاؤ میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، میری سانس باقی، اور میں بالکل انسان کی اس کی جسم کے اندر طاقت ختم ہو گئی، اب بچنے کے کوئی چانس نہیں۔ اس نے کہا، میرے باپ مجھے آج کلمہ تک نہیں آتا، مجھے بتاؤ میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا اس کا؟ ہاں، فرمایا کتنی محنت کی تو نے میرے اوپر، کتنا مال خرچ کیا، کتنی میرا وقت ضائع، کتنا میں نے اس دین تعلیم کو، فرمایا یہ تعلیم آج ڈگریاں میں ساتھ لے کر جاؤں گا قبر کے، بتاؤ وہاں اس ڈگری بھی کام آئے گی؟ فرمایا نہیں۔ تو دیکھو سارا کچھ کا ساتھ، دنیا کا جتنا مال و دولت اسباب ہے سب کے سب ہم نے یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ فرمایا علم ہے وہ دین کا علم ہے، دین کا علم، اس کو سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرمایا جو آدمی علم حاصل کرنے کے گھر سے نکلتا ہے نا، فضاؤں کے اندر، پانی کے اندر، جنگلات کے اندر جتنی مخلوق ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے میرے بھائی۔ اور علم کا مقصد کیا کہ حال کے امر کو پہچانا، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے میرے بھائی۔ اور علم ایک راستہ، اور ذکر اس کی روشنی، ذکر کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو پیارے پیارے نام سے یاد کرنے والے بن جائیں میرے بھائی۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ناموں سے تر و تازہ رہے، ہم اس کو اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ، ذکر کے اندر مصروف رکھیں، ہم لایانی سے بچیں، فضول کی لغویات سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلیوں سے بچیں میرے بھائی۔ ہمارا انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ پاک جنت کے اندر ایک درخت پہ لگائیں گے، اور جس کے سائے کے نیچے ایک عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا۔ ہمارا جنت ایک چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان، آپ جتنا اللہ پاک کا ذکر کریں گے وہ اتنا اللہ پاک اس کے اندر آپ کے لیے درخت لگائیں گے۔ وہ فرمایا آج موقع ہے، آج سانس ہے، جب تک دھوکے والی آنکھ کھلی ہے تب تک ہمارے پاس موقع ہے، انسان اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرے۔ انسان دنیا جب دیکھو نا صحیح سالم میں اللہ کو یاد کرے گا، مرتے وقت اللہ پاک اس کو وہ کلمہ نہیں صحیح فرمائیں گے۔ اور فرمائے جس گھر میں ہمارا اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائے، جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑے، جو ہمیں چھینے ہم اسے عطا کرے، جو ظلم کرے ہم اسے عطا کرے میرے بھائی۔ فرمائے جس گھر میں جتنی بچہ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے وہ سب سے بہترین گھر ہے، جس گھر میں جتنی بچہ اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے وہ سب سے بدترین گھر ہے میرے بھائی۔ اب بتاؤ میرے بھائیو، دیکھو نا، آپ فرمائے جو کسی آدمی کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر شفقت سے ایک ہاتھ سر کے اوپر پھیرے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ پاک ہر بال کی عوض سے ایک نیکی عطا فرمائیں گے، ہر بال کی عوض اسے ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ فرمائے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ جل شانہ اس سے بڑے بڑے فتنوں کو دور فرمائیں گے میرے بھائی۔ فرمائے جو کوئی بھی کام کرنا خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا، ہم اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دیں اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر وہی کام ہم ریاکاری دکھلاوے کے لیے کریں گے تو کل قیامت کے دن الٹا پکڑ کا باعث بنے گا ہمارا۔ جو آدمی ریاکاری کے لیے ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہے، جو آدمی ریاکاری سے صدقہ کرتا ہے وہ مشرک ہو جائے۔ ہمارے یہ 5 مومن کی صفات، چھٹا ہے مومن کا کام۔ اللہ پاک نے دنیا کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتنے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دین کی محنت کے لیے، اس دین کے اوپر کتنے ایک وقت میں نبی قربان کیے۔ اللہ پاک کو دین سب سے محبوب ہے میرے بھائی۔ نوح علیہ السلام نے دیکھو 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور اپنی قوم والے ان کو اتنا مارتے کہ پتھر کے نیچے دس جاتے۔ جبریل علیہ السلام آتے ان کو نکالتے، اللہ پاک فرماتے دوبارہ جاؤ ان کو اللہ کی طرف بلاؤ میرے بھائی۔ آج دیکھو نا ہماری امت کی اس دن کتنی عمر ہے، 60-70 سال، 80 عمر کم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، یہ زبان سے کہنا بڑا آسان۔ فرمایا اتنی لوگوں نے مشقتیں پہنچائی، اتنی مشقتیں، پھر بھی فرمایا جب نکالے جاتے فرمایا جاؤ اللہ کی طرف بلاؤ ان کو۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے نبی آتے تھے 3 چیزیں لے کر آتے، دعوت، عبادت اور نبوت، جب جاتے تینوں چیزیں ساتھ لے کر جاتے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبوت کو لے کر گئے، نبوت، دعوت اور عبادت اب اپنی امت کے ذمہ اس کام کو چھوڑا میرے بھائیوں۔
فرمایا اس کام اس امت کے ذمہ چھوڑا کہ فرمایا کہ قیامت تک یہ لوگ، یہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، یا دوسروں کو غیر مسلموں تک اس دین کو پہنچانا، ان کو اللہ سے جن کا تعلق ٹوٹ گیا، جو آدمی دائرہ اسلام سے ابھی داخل نہیں ہوئے، ان کو اللہ کی طرف بلانا، ان کو دعوت دینا، ان کا اکرام کرنا، پھر ان کو زندگی کے اندر اس کلمہ عظیم کلمے کو ان تک پہنچانا میرے بھائیو، ان کلمے کو۔ فرمایا اوسطن روزانہ دیکھو نا، کم و بیش 2.5 لاکھ انسان دنیا پانی سے جا رہا ہے۔ اوسطن جو پیمائش ہے نا روزانہ، اس میں جو مسلمان ہیں کم و بیش صرف 50,000 مسلمان، اور جو بغیر کلمے والے ہیں وہ 2 لاکھ کم و بیش روزانہ دنیا سے جو انسان وفات پا رہے، جو دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ بتاؤ یہ جو 2 لاکھ ہے بغیر کلمے کے سیدھا جہنم کی آگ کے اندر، اور کبھی کیا جہنم کی آگ سے یہ لوگ نہیں نکلیں گے میرے بھائی۔ نبی کسی آنے نہیں ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب یہ نبی والا کام اس امت کے ذمہ ہے۔ دیکھو نا چائنا والے نے کتنی محنت کی، ایک سوئی بھی آخر وہ چھوٹی سی سوئی ہے، چھوٹا سا کتنا اس میں ہم سے وہ نفع کمائے، وہ بھی ہمارے ملک تک پہنچائی۔ ہمارے چائنا کی جماعت آئی ہمارے یہاں پنڈی میں، ایک میرا دوست تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے اس چائنا نوجوان لڑکا تھا وہ چائنیز، تو میں نے کہا اس کی کھانے کے لیے کیا میں لے کر جاؤں اس کے اکرام کے لیے، تو کہا میں نے بہت سوچا، آخر میرے ذہن میں آیا کہ اس کے لیے نوڈلس لے کے جاتا ہوں۔ یہ آج کل مارکیٹ کے اندر ایک وہ مل رہے ہیں، وہ جو آ کے گھر میں بنا کے پھر وہ لے کے جا، کہا میں گیا مارکیٹ سے جا کے والدہ کو 1-2 پیکٹ لا کے دیے، کہا میں نے اپنے والدہ سے کہا یہ بنا دے، ایک مہمان آیا چائنیز، اس کے لیے میں بنا کے لے کے جا رہا ہوں۔ تو جب میں لے کر گیا تو اسے کہنے لگا دیکھو میری بات سنو، ہم لوگوں نے محنت کی دنیا کے اوپر، ہمیں دین کا نہیں سمجھ تھی، دین کی سمجھ نہیں تھی ہمیں کتنی محنت کی، یہ سوئی بھی آگ تک پہنچائی۔ اب آپ بتاؤ میرے دادا والد صاحب بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلے گئے، کیا وہ قیامت میں کیا وہ اب اس کے جہنم کی آگ سے نکلیں گے؟ کہا نہیں، کہا اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو، تم مسلمان پاکستان والے ہو، تم لوگ ہو، تم لوگوں کے پاس اللہ پاک کا اتنا عظیم دین تھا، اتنا عظیم کلمہ تھا، اور تم لوگوں نے غفلت ہمارے تک اس دین کو نہیں پہنچایا۔ کہا میرے والد اور دادا بہت نرم دل تھے، آپ آتے ایک ہی دفعہ آ جاتے تو حضور تو آپ کی بات سن لیتے، مان لیتے، وہ کلمہ پڑھ لیتے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے اندر چلے جاتے۔ بتاؤ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اللہ پاک نے کتنا عظیم دین دیا اور آپ لوگوں نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ تو بھائی اس کام کو سیکھنے کے لیے بھائی اللہ کے راستے میں ایک چھوٹی سی ترتیب دیکھو، صحابہ رضی جس طرح گئے واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، ان کی قبریں وہیں بنی، وہ اپنے بیوی بچوں کو یتیم کیا، اپنے مال دولت کو چھوڑا، سب کچھ قربان کیا اپنے دین کے اوپر۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے سے پہلے 6 ریشم کی دکانیں، اور اس سے پہلے کبھی سلام نہیں ہے، جب ایمان لے آئے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا، اللہ پاک نے دنیا کے اندر سلام دیا، کہا صحابہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ ہمارا دیکھو خود اپنے جسم کے لباس تک اتار کے اپنے دین کے لیے وقف کیا، اور ہمارا اس وقت وہی لباس، ٹاٹ کا لباس اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سارے فرشتوں کو پہنایا میرے بھائی، کہ اللہ کو اتنا پسند آیا میرے بھائی، وہ صحابہ نے کتنی قربانیاں جس دین کی خاطر۔ تو بھائی اس محنت کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، ایک مختصر دیکھو ہمارے جانے کا بھی وقت مقرر، آنے کا بھی وقت مقرر، 4 مہینے 120 دن، دیکھو فرمایا کتنی عمر ہوگی، میری عمر کم و بیش 32-37 سال، دیکھو ایسا لگتا ہے کہ ایک خواب ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں، کل پیچھے کتنے دن گزر گئے۔ ایسے ہم میں سے ہر ایک انسان روزانہ کے اعتبار سے بڑا نہیں ہو رہا، قبر کے قریب جا رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان روزانہ اپنی منزل کو طے کر رہا ہے، چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہم نے ایک نہ ایک دن اس دھوکے والی آنکھ نے ہماری نے بند ہونا ہے، اس سانس نے رکنا ہے، اور ہم نے ایک دن ہمیں بھی 4 آدمی کندھے کے اوپر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جائیں گے، اور اس لے جانے سے پہلے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ تو بھائی اس محنت کو سیکھنے کے لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا، جن بھائیوں کے 4 مہینے لگ گئے، 2 سالانہ چیلے لگ گئے، قواعد پورے ہیں، وہ بھائی سب سے پہلے 7 مہینے سال اندرون برون کا ارادہ، اپنی تاریخ کو مقرر کرنا، پھر اس پر اللہ پاک سے مانگنا، اللہ پاک میں نے ارادہ کر لیا، میں نے اپنے آپ کو پیش کر لیا، جو انسان کی کوئی چھٹی کا مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، یا کسی اور کی ضرورت کا مسئلہ ہے، یا گھر کا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کو اللہ کے حوالے کرنا، چاہے کوئی مشکل ہوگی اسے حل کرنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک اس کو حل کریں گے، انشاءاللہ نکلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو بھائی اس کے لیے ارادہ فرماؤ، کون بھائی 7 مہینے سال اندرون بیرون کے لیے، بھائی دیکھو نا باہر کے ملکوں تک یہ دین کون پہنچائے گا بھائی، 4 مہینے اللہ قبول فرمائے گا، اللہ قبول فرمائے نا۔ محمد سرور صاحب کب سے انشاءاللہ 4 مہینے انشاءاللہ ارادہ اللہ قبول فرمائے، وقت مقرر ہو جائے تو پھر اللہ پاک سے مانگیں گے، شیطان کی کمر ٹوٹے گی انشاءاللہ، اللہ پاک نکلنا آپ کا آسان 4 مہینے ہمیں قبول نام 4 مہینے لگے ماشاءاللہ، کب لگے؟ اچھا نہیں کوئی بات نہیں،
پہلے بھگوان کو لے جانا انشاءاللہ یہ بھی جائیں گے نا، سب جائیں گے، جانے کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں کوئی بھی ہے، چاہے کسی کی، دیکھو نا سب سے پہلے میں، پھر اس کے بعد آپ سب، سب سے پہلے میں پھر آپ سب. ہم اگر میں نہیں چاہوں گا تو اپنا نقصان. فرمایا کہ اگر کسان، سال کا ارادہ اللہ قبول فرمائے گا، اللہ قبول فرمائے گا، 2022 اللہ قبول فرمائے. یہ دیکھو نا یہ ہوئی بات کہ فرمایا وقت کو مقرر کیا، وقت مقرر، 4 مہینے اللہ قبول فرمائے. کب سے 4 مہینے؟ انشاءاللہ اجتماع سے. یہ اسلام آباد کے رائے گنج سے. کون سے اجتماع، رائے گنج یا اسلام آباد؟ بس جو یا ادھر یا ادھر، بس اللہ نکل آسان. جو پہلا آیا انشاءاللہ. ساتھ مان، اللہ قبول فرمائے. کب سے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ درون سال، اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. محمد فاروق صاحب 4 مہینے انشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے گا. ہمت فرما لے، سب آدمی ارادہ کرو پوری جماعت. ماشاءاللہ. کب سے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. جلد از جلد، اللہ قبول فرمائے. نکل آسان. یہ ہمارے جتنے ساتھی، دیکھو یہ 2 صاحب، یہ بھی 2 ساتھی چلے والے ہو گئے، یہ بھی انہوں نے ارادہ کیا ہے. تو آپ ساتھی تھوڑی، ہم بھی ہماری جماعت آئی ہے 3 دن یہاں رہے گی، تھوڑی گشتیں ملاقاتیں ہو جائے تاکہ ایک ماحول فضا بن جائے، تو کوئی ترتیب وصولی کی بن جائے کہ کب سے 1 مہینہ 2 مہینے 15 دن کس ٹائم میں یہ چلے کی جماعت نکلے گی. تو اس کے لیے وہ ساتھی فکر مند ہو جائے. آپ بھی، ہم جماعت والے بھی مل بیٹھ کر محنت کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک کوئی نہ کوئی شکل بنائیں گے. تو باقی یہ جماعت آپ کے پاس آئی ہے 3 دن یہاں رہے گی، تو اب سارے مقامی آپ سے دیکھو ایک عرض ہے، ہمیں یہاں کسی کا کوئی پتہ نہیں کس گھر کے اندر کون ساتھی ہے، کس کا وقت ہے کہ لگا ہوا ہے، کس کا وقت نہیں، کون ساتھی اعمال کے اندر جڑ رہا ہے، کون ساتھی اعمال کے اندر نہیں جڑ رہا ہے، ہماری مسجد کے کتنے اعمال ہو رہے ہیں. اس کے لیے ساتھی آپ سب، ہماری آپ مقامی ساتھی ہماری جماعت کے ساتھ مل بیٹھ کے تھوڑا سا ایک مشورہ ہو جائے تاکہ ایک شکل کام کے سامنے آ جائے. اگر اعمال کے اندر کمی ہے وہ اعمال زندہ ہو جائے، چاہے وہ اندرونی گشت ہے بیرونی گشت ہے. سر روزانہ کا وقت ہے، مشورہ ہے، جو 5 اعمال ہے روزانہ کے 2.5 گھنٹے دینا، یہ 5 اعمال تاکہ ہماری مسجد کے زندہ ہو جائے. پھر اس کے بعد باقی اپنے قرب و جوار کے جو ہمارا محلہ ہے اس مسجد کے ساتھ لگنے والا، یہاں کتنے پرانے ساتھی ہیں، ان میں سے کتنے ساتھی جن کا چلہ رہتا ہے، کوئی جن کے قواعد پورے ہیں 7 مہینے سال اندر، ان کے لیے بھی فکر مند ہو جائے. دیکھو یہ شیطان بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے. یہ انسان کو ایسے نقشے فرمائے، اس کے پاس 70,000 نورانی داؤ ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں لگتا یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یہ ایسا ظالم دشمن ہے، اس نے موت آخری سانس تک بھی بڑے بڑے انسانوں کو، بڑے بڑے جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی دین کے اوپر قربان کی، ان کو نہیں چھوڑے تو یہ مجھے اور آپ کو کہاں چھوڑے گا. ہاں فرمائے کہ اس کے پاس 70,000 نورانی تھا اس شیطان کے پاس. تو فرمائے اس سے بچنا، اپنے ساتھیوں کے لیے فکر مند ہونا، ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا. تو بھائی اس کے لیے سارے بھائی تیار ہیں نا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کا بیٹھا آمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیک یا رسول جلال والاکرام. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تخزنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہم سب کا اپنے گھر میں بیٹھنا قبول فرما دے. اے اللہ ہم سب کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس بستی محلے کے اندر اے اللہ جتنے بیمار ہیں روحانی طور پر جسمانی طور پر، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرضے کی خلاصی کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جتنے غیر شادی شدہ ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اے اللہ ہماری اس مسجد کو 5 اعمال کے ساتھ آباد فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ تیرے اس گھر کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی عالی شان محنت کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین آمین.